سورۃ الحجرات 2 رکوع 18 آیات پر مشتمل مدنی صورت ہے اور ترتیب مصحف ترتیب قرآن کے اعتبار سے سورۃ الحجرات کا نمبر 49واں ہے، 49 ہے۔ آیت نمبر 4 میں یہ کلمہ حجرات مذکور ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام حجرات رکھا گیا۔ اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا تذکرہ ہے اور مسلمانوں کے باہمی معاشرتی معاشی تعلقات، فضائل و اخلاق کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے ہدایت فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، جس طرح کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کے دوران تم اپنی آوازوں کو اونچا کرتے ہو، اسی طرح جب نبی علیہ السلام سے خطاب کرو تو اس طرح نہ مخاطب ہو جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہو، کہیں بے خبری میں تمہارے عمل ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں شعور تک بھی نہ ہو۔ حجروں کے باہر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلاؤ، بلکہ انتظار کرو جب وہ باہر تشریف لے آئیں تو ان کے ساتھ ملاقات کرو۔ یاد رکھو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی بھی شخص خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ تحقیق کیے بغیر اگر اس پر کارروائی کرو گے تو تمہیں شرمندگی، افسوس شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیں تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور کفر کی نفرت تمہارے دلوں میں پیدا کر دی ہے۔ یہ سب اس نبی کا صدقہ ہے۔ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو صلح کرا دو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک پھر دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے کے خلاف لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ صلح کی طرف مائل ہو تو پھر فیصلہ ہمیشہ انصاف سے کرو۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ سارے مومن بھائی بھائی ہیں، بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورۃ الحجرات کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے اجتماعی معاشرتی آداب کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ جن کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں تم سے اچھے ہوں۔ ایک دوسرے پر طعن نہ کرو، برے ناموں سے ایک دوسرے کو یاد نہ کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور بدگمانی سے بچو۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، اور لوگوں کے عیوب کی ٹرو میں نہ لگے رہو۔ جاسوسی نہ کرو، اگر اس میں کوئی عیب ہے تو تم بھی عیب سے پاک نہیں۔ یہ جاسوسی کرنا، دوسرے کے عیوب کو نکالنا معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتا ہے، اس سے اللہ نے منع کیا۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔
ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اپنے ہی مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ لوگوں، ذاتیں، خاندان، قبیلے یہ تمہاری تعارف اور پہچان کے لیے ہیں، فخر، غرور اور تکبر کرنے کے لیے نہیں۔ بڑائی کی یہ کوئی علامت نہیں۔ یاد رکھو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا، بڑائی والا، شان والا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک عزت رکھتا ہے، مقام رکھتا ہے، اور اللہ کے نزدیک عزت اسی کی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا ہے، خبردار ہے۔ دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ ان سے کہو تم مسلمان ہوئے ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ اسلام ظاہری چیزوں کا نام ہے اور ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ تو وہ ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے ظاہر پر تو ان کا عمل ہوا، لیکن دل کی مضبوطی، دل کے اندر جو عقیدہ ہے ایمانی، اس کی مضبوطی نہیں ہوئی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ ابھی تم مسلمان ہوئے ہو، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اور اپنی جان، اپنا مال جہاد میں مشغول ہو گئے، خرچ کر دیا اور قربان کر دیا۔ یہی سچے ہیں۔ اللہ پر اپنے ایمان کا احسان نہ رکھو، یہ اللہ کا احسان ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام، ایمان لا کر اللہ پر احسان کیا ہے، نہیں، اللہ پر ان کا کوئی احسان نہیں۔ ان پر تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے انہیں ایمان دیا، ہدایت دی، یہی سچی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، کہ اللہ آسمانوں زمینوں کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اور جو بھی تم کرتے ہو وہ ان کو دیکھنے والا ہے۔